ضرور میرا سوال یہ ہے کہ سیفی بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں؟ سیفی بریلوی ہے دیوبندی ہے. اچھا، اصل میں بات یہ ہے کہ بیسیکلی جتنی بھی اہل اسلام ہے نا، مسلمان جو ہے، ہمارے لیے جو جس چیز سے ہم استنباط کرنے، مسائل کو نکالنے ہیں، اللہ کا کلام ہے، قرآن عظیم الشان، احادیث نبوی ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اجماع ہے، یعنی صحابہ کرام کا اجماع یا اس امت کی اکثریت کا اجماع. اور اس کے بعد ایک اور شق ہے جس کو قیاس کہا جاتا ہے. قرآن و حدیث و اجماع کی روشنی میں قیاس، یہ تیسرا جز ہے نا، اس سے پھر یہ قیاس جو ہے مستنبط کیا جاتا ہے. یہ جو سوال ہے کہ سیفی دیوبندی ہے بریلی ہے، اصل بات یہ ہے کہ جو ہماری سیفی لوگوں کو سیفی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے رہبر تھے، بڑے تھے، جس کا نام اخوندزادہ پیر سیف الرحمن رحمۃ اللہ علیہ ہے. آپ نے ایک انقلاب برپا کیا لوگوں میں، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی، لوگوں کو دین کا سمجھ بوجھ عطا کیا، اللہ کے ذکر سے آشنا کیا. کیونکہ آپ کا نام سیف الرحمن ہے، اس نام کی مناسبت سے آپ کے مریدین کو، آپ کے چاہنے والوں کو سیفی کہا جاتا ہے. اور آپ مبارک جو تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں وہ چونکہ افغانستان کا پڑھا ہوا تھا یا پختونخوا، خیبر پختونخوا کا پڑھا ہوا تھا، کہتے ہیں میرے استاد و میں نے کوئی بریلی ہے نہ کوئی دیوبندی ہے. یعنی جو یہاں پر متعارف مسالک ہے نا، دیوبند بریل کا، میرے استاد و میں نے کسی نے خود کو بریلی کہا کبھی، نہ کسی نے دیوبندی کہا. آپ کو پتہ ہوگا یہ دیوبند بریل ہمارے بر صغیر کا مسئلہ ہے. دیوبند بریل جو ہے یہ بر صغیر مسئلہ تو نہیں کہنا چاہیے، بر صغیر کا ایک حصہ ہے. دو مدارس تھے، ایک بریل میں تھا، ایک دیوبند میں تھا، اور دیوبند کے پیروکاروں کو، شاگردوں کو دیوبندی کہا جانے لگا، اور بریل شریف جو ہے، بریل کے مسالک کے ماننے والوں کو، ان کو جو ہے وہ بریلی کہا جانے لگا. تو اسی نسبت سے جو ہے یہ چل پڑا. حضرت صاحب فرماتے تھے کہ نہ میں بریل کا پڑھا ہوا ہوں، نہ میں دیوبند کا پڑھا ہوں، نہ میرے استادوں میں کوئی دیوبندی ہے، نہ میرے استاد میں کوئی بریلی تھا. لہٰذا میں نے خود کو بریلی کہتا ہوں، نہ میں خود کو دیوبندی کہتا ہوں. میں کس وجہ سے کہوں کہ میں دیوبندی یا بریلی ہوں؟ بخارا میں، سمرقند میں، تاجکستان میں، وسط ایشیا میں جاؤ، وہاں نہ دیوبند کا بات ہے نہ بریل کی بات ہے وہاں پہ. لیکن وہاں یہی اہل سنت والجماعت مذہب حنفی کی فالوور ہے. میں انہی سے پڑھا ہوا ہوں، وہی میرے استاد تھے، وہی صوفیہ کو ماننے والے تھے. یہ جو اہل سنت والجماعت کی مسلک کی معاملات ہیں وہ سب کرتے تھے وہ حضرات. یعنی پیری موریدی کو مانتے تھے، مذہب حنفی کو مانتے تھے. ان کا مسلک اعتقادیات کے اندر ماتریدی مسلک تھا. لہٰذا میں خود کو دیوبندی کہتا ہوں، بریلی کہتا ہوں. اور آپ نے آگے بھی ترغیب دیا کہ دیوبند بریل میں آپ نام کی پیچھے مت جاؤ کہ یہ دیوبندی ہے. یہ آپ عقیدے کو دیکھو. فرض کر ایک بندہ کہے میں بریلی ہوں اور اس کے عقیدے جو ہے وہ روافظ کی طرح ہو، صحابہ کرام کا گستاخ ہو معاذ اللہ، یا وہ اہل بیت کے بارے میں غلط نظریہ رکھتا ہو، یا امہات المومنین مسلمانوں کی جو مائیں ہیں، حضور کی ازواج مطہرات، اس کے بارے میں غلط خیال ہو، چاہے وہ خود کو لاکھ دفعہ بریلی کا ہے، ہم نے اس کے بات نہیں سننی ہے. یا ایک بندہ کہے کہ میں دیوبندی ہوں اور وہ فرض کرے ان کا عقیدہ جو ہے گستاخی والا ہو. آپ نے سنا ہوگا ایسی بھی ہماری بدقسمتی سے لوگ تھے کچھ جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ حضور پاک کی زیارت کو جانا معاذ اللہ حرام ہے، میلاد کرنا معاذ اللہ حرام ہے. اسی طرح جو طریقت ہے تصوف، جو تزکیہ و احسان حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، انہوں نے کہا یہ کام حرام ہے. اگر بندہ خود کو دیوبندی کہے اور وہ ان عقائد کا حامل ہو تو وہ اس کو تو ہم فالو نہیں کر سکتے ہیں، اس کو تو ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے ہیں. فلہٰذا آپ مبارک کا یہ فرمان تھا کہ نہ میں دیوبندی ہوں نہ میں بریلی. ہاں کوئی بریلی ہے اور اس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے، وہ میرا بھائی ہے. کوئی خود کو دیوبندی کہے لیکن اس کا عقیدہ جو ہے، یہاں کی معلومات کے لیے عرض کروں، وہاں افغانستان میں پختونخوا میں ایسے دیوبندی ہے، یقین کر لیجیے گا، جس میں جو یہاں کے بریلیوں کے معمولات ہیں نا وہ سب وہ کرتے ہیں. صرف وہ کسی دیوبندی سے پڑھا لکھا ہے، خود کو دیوبندی کہتا ہے، باقی اس کا عقیدہ جو ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. بلکہ وہ جو ایک مشہور مسئلہ ہے نا کہ یا رسول اللہ کو کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، وہ مساجد کے اوپر یا رسول اللہ لکھتے ہیں، وہ میلاد کرتے ہیں، وہ پیری مریدی کو مانتے ہیں، وہ باقی معاملات جو اہل سنت کے معاملات ہیں اس کو مان لیتے ہیں. تو حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ہم صرف نام کے پیچھے نہیں جائیں گے. ہاں ایک ہے غیر مقلد یا کوئی گستاخ، ان کے ساتھ ہمارے ذاتی اختلافات، عقیدے کے اختلافات ہیں، ذاتی تو خیر نہیں، عقیدے کے اختلافات ہیں. اور ایک ہے مسلک دیوبند جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. اگر اس میں کسی کا عقیدہ درست ہے، اس کو صرف دیوبند کے نام کے، جس طرح یہاں پر دیوبندی بدنام ہے کہ دیوبندی ہے ہی وہابی، حالانکہ یہ بات اس میں یہ غور طلب بات ہے. یا اسی طرح وہاں کے پی کے میں، افغانستان میں یہ بات مشہور ہے کہ جو بریلی ہے وہ مشرک ہے. یقین کیجیے گا ان دونوں باتوں کے ہم خلاف ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اعتدال کا دامن پکڑنا چاہیے. کسی فرد میں اگر گستاخی ہے، غلطی ہے، چاہے وہ دیوبند کا ہے چاہے وہ بریل کا ہے، اس سے ہمیں لا تعلقی کے ساتھ
باقی اہل سنت والجماعت جو صحابہ کرام کا راستہ ہے وہی الحمدللہ ہمارا راستہ ہے۔ حضور نے کہا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک ناجیہ ہوگا۔ کون سا جماعت ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہوں۔ الحمدللہ ہمارا وہی نظریہ ہے۔ پھر جو عملیات ہیں، نماز، روزے، زکوٰۃ کے مسائل جس کو فقہ کہا جاتا ہے، اس میں ہم نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مذہب کو اپنایا ہوا ہے اور ان کے شاگردوں کا، ایک بندے کا مذہب نہیں ہے، اس میں ہزاروں لاکھوں مفتیان کرام ہیں، علماء کرام ہیں، فقہ حنفی جو کہا جاتا ہے، ہمارا وہ فقہ ہے۔ اس کے بعد جو اعتقادیات کے مسئلے ہیں، مثال کے طور پر فرشتہ جو ہے یہ نور سے پیدا ہوا ہے، کیا فرشتوں کو نیند آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، کیا فرشتہ مرد ہے کیا عورت ہے، یہ اعتقادیات کے مسئلے، اس میں ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ دو بڑے امام تھے اہل سنت جماعت کی، ایک امام اشعری ہے جس کو فقہ شافعیہ والے فالو کرتے، ایک امام ابو الحسن امام ابو منصور ماتوریدی جس کو ہم احناف فالو کرتے ہیں۔ تو اعتقادیات میں ہمارا وہ امام ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ اب تک ان دو نظریات کا حامل ہے اور اس کے عقیدے میں کوئی میجر خرابی نہیں ہے، چاہے اس کے نام کے ساتھ کوئی بھی ٹائٹل ہو، اس کو نام کی وجہ سے بلیم نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے میں یہی کہوں گا کہ سیفی حضرات اس میں، بلکہ میں آپ کو ایک بات کروں، اس میں دیوبندی بھی شامل ہے، بریلوی بھی شامل ہے۔ کس طرح شامل ہے؟ ہم نے ان کو وہی نظریہ دینا ہے جو حضرت نے ہمیں دیا، اللہ کے نبی کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا۔ آگے ہم وہی جو ہے وہ باتیں سالکین کو، دوستوں کو بتاتے ہیں۔ جو اس طریقے کو فالو کرتے ہیں وہ سلسلے میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ بریل کا شاگرد ہے، چاہے وہ دیوبند کا شاگرد ہے، ہاں، یا اکثریت ایسے لوگ ہیں جس کو نہ دیوبند کے نام کا پتہ ہے نہ بریل کے نام کا۔ سلسلہ ایران میں ہے، سلسلہ یورپ میں ہے، سلسلہ الحمدللہ وسطی شام میں ہے، سلسلہ ہمارا عرب ممالک میں ہے۔ وہاں بہت سارے ایسے خطے ہیں جہاں کے لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ دیوبندی کیا ہے، بریلی کیا ہے، لیکن وہ پکے حنفی ہے، پکے عقیدے والے ہیں، پکے مسلک کو ماننے والے ہیں۔ تو اس کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ لوگ یا دیوبندی بن جاؤ بریلی، اس طرح تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں نا، عقیدے میں اس کی خرابی نہیں ہے تو وہ ہمارے بھائی ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کو ہم نے پڑھا اور ان کی جو فتاوی رضویہ ہے وہ ہم نے پڑھا، اس میں ہمیں کوئی ایسی خرابی نظر نہیں آتی ہے کہ جس کے بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ یہ لوگ جو ہے یہ خراب ہے، یعنی کہ عقیدہ خراب ہے۔ احمد رضا خان صاحب کی بات میں کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کی بات میں کر رہا ہوں، اسی لیے ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور حضرت صاحب اس کا احترام کرتے تھے، بلکہ آپ کے پاس فتاوی رضویہ موجود تھی، وقتاً فوقتاً آپ کچھ مسائل میں اس سے استنباط بھی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح دیوبند کا کابری میں نام سنا ہوگا، اپنے حاجی امداد اللہ مہاجری مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ دیوبندیوں کا پیر و مرشد ہے، اس کی کتابیں ہمارے پاس ہیں، اس کا عقیدہ بھی درست ہے، ان کے معاملات بھی درست ہیں۔ اگر اس کی نیچی کی بندہ کسی بھی نام سے غلطی کرے، گستاخی کرے، تو ہم اس کو دیوبند سے منسوب نہیں کریں گے یا بریل سے، ہم اس کو اس بندے سے منسوب کریں گے۔ اسی لیے آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اہل سنت جماعت ہے، حنفی ہے، ماتریدی ہے، اور مسلکوں کے لحاظ سے ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے کہ یہ مسلک جو ہے گمراہ ہے، یہ مسلک حق ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ جس کا نظریہ وہی ہے جو ہم نے احمد رضا خان فاضل بریلوی کا عقیدہ پڑھا ہوا ہے، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، وہ ہماری بھائی ہے، وہ ہمارے دوست ہیں۔ اور اس سے آگے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے علاقے کا مسئلہ ہے، یہ عالمی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں عالم کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ہمارا سلسلہ جو ہے یہ عالمگیر سلسلہ ہے، اس میں شام کے لوگ ہیں، یمن کے لوگ ہیں، مصر کے لوگ ہیں، وہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے، دیوبند بھائی کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم بریلی ہیں، ان کو پتہ نہیں بریلی ہے، ہم کہیں ہم دیوبندی ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم ان میں سے جو بھی قابل احترام ہے اس کا احترام کرتے ہیں، جو غلطی کرتے ہیں اس کے ہم مخالفت کریں گے۔